اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس طریقے سے رہو جس طرح ایک مسافر رہتا ہے۔ اگر تم صبح تک زندہ رہو تو یہ مت سمجھنا تم شام کو زندہ رہو گے، اور اگر تم شام تک زندہ رہے تو یہ مت سمجھنا تم صبح تک زندہ رہو گے۔ یعنی کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آنی ہے، کب تک اس کا جو جینا ہے اس دنیا میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث بہت گہرائی رکھتی ہے اگر اس پہ کوئی غور کرنے والا ہو۔ یعنی اگر آپ اس حدیث کو سمجھ لیں تو آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں آسان ہو جائیں گی۔ یعنی اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیں کہ کوئی انسان سفر میں ہے اور اسے لمبا سفر طے کرنا ہے، اور سفر کے دوران اسے بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ یعنی اسے نہ صحیح سے بیٹھنے کی جگہ ملی، نہ اسے کھانے پینے کو کچھ مل رہا ہے، نہ وہ سو سکتا ہے، وہ بڑا پریشان ہے۔ لیکن اس کے دل میں ایک اطمینان رہتا ہے کہ یہ جو سفر کی مجھے پریشانیاں ہو رہی ہیں، سفر کی جو تنگی مجھے ہو رہی ہیں، یہ عارضی طور پہ ہیں۔ یعنی یہ جب سفر ختم ہو جائے گا تو یہ پریشانیاں باقی نہیں رہیں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا، اپنے گھر پہنچ جاؤں گا جہاں میرا اصلی ٹھکانہ ہے، مجھے ہمیشہ تو اس سفر میں نہیں رہنا، تو وہ تنگی وہ برداشت کر لے گا۔ تو سیم اسی طرح یہ جو دنیا ہے، یہاں بھی ہم مسافر ہیں، یہاں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا۔ یعنی یہ دنیا کی رونقیں دیکھ کر جو آدمی اس سے دل لگا لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، تو یہاں تو ہمارے آبا و اجداد بھی ہمیشہ نہیں رہے، اور ان سے اب تک کتنی نسلیں جا چکی ہیں، وہ سب بھی یہاں نہیں رہے۔ تو دنیا میں تو کوئی باقی نہیں رہے گا، یہ تو عارضی طور پہ انسان رہنا آیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دنوں کے لیے یہاں بھیجا ہے اور ہم سے کہا ہے کہ نیک عمل کر لو، اپنی آخرت بنا لو، پھر تمہیں میرے پاس ہی لوٹ کے آنا ہے، کیونکہ ہمارا اصل ٹھکانہ تو جنت ہے نا، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے بے شک یہ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو یہ ہمارا اصلی گھر ہے، یہ دنیا ہمارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمیں ایک دن چھوڑنی ہے، چاہے ہم چاہیں چاہے ہم نہ چاہیں۔ یعنی انسان کے 1000 سال بھی اگر عمر ہو تو پھر بھی وہ موت کو پسند نہیں کرتا، پھر بھی وہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو یہ جنت ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، جہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہاں نہ انسان کو کبھی کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ 4 اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں تم خوش ہو جاؤ، تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، تم ہمیشہ سلامت رہو گے، یعنی ہمیشہ صحت مند رہو گے، تمہیں کبھی کوئی تکلیف کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ کہ تم ہمیشہ آرام سے رہو گے، سکون میں رہو گے، تمہیں کبھی کوئی مشقت کرنی نہیں پڑے گی۔ تو یہ اعلان تو جنت کے اندر ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اسے کبھی بیماری نہیں آئے گی، اسے کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ یعنی وہ خوشحالی کی جگہ ہے، وہاں ہمیشہ انسان خوش رہے گا۔ لیکن دنیا کے اندر تو تکلیفیں آئیں گی، دنیا کے اندر تو پریشانیاں آئیں گی۔ تو دنیا کے اندر جب بھی آپ کو کوئی تکلیف آئے، یعنی کوئی انسان بے اولاد ہو یا اس کی اولاد تو ہے لیکن وہ نافرمان ہے، تو وہ صبر کرے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان ایسا ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا جس کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن اس کے جھگڑے ہو رہے ہیں، یعنی نافرمان بیوی مل گئی یا فرمانبردار بیوی ہے لیکن اسے شوہر نافرمان مل گیا، یعنی ان کے آپس میں جھگڑے ہونا، تو وہ صبر کرے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان بیمار ہے لیکن اس کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں، اور کسی انسان کے پاس بہت پیسے ہیں، یعنی وہ بہت مالدار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیماری اسے ایسی دے دی ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو پا رہا، یعنی وہ لاعلاج بیماری اسے لگ گئی ہے۔ اور بھی بہت سی پریشانیاں جس میں لوگ مشغول ہیں، جس میں لوگ پریشان ہیں۔ تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر حال میں آپ صبر کریں، اور اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں، یعنی ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جن کو آپ جیسی بیماریاں ہیں، آپ جیسی تکلیفیں ہیں، یا آپ سے بھی زیادہ بڑی پریشانیاں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ خوشحالی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی ایک انسان رو رہا ہے کہ اس کے پاس پہننے کو جوتے نہیں ہیں، لیکن اس انسان کا کیا جس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے، جسے اللہ نے پاؤں ہی نہیں دیے، وہ معذور ہے، وہ اپاہج ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ایسا انسان جس کے پاس پہننے کو جوتے نہیں ہیں، اسے اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس آزمائش میں نہیں ڈالا جس میں بنا پاؤں والے کو ڈالا ہے؟ تو ہر انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے تو اس کے اندر خود بخود صبر پیدا ہوگا، وہ خود بخود دیکھے گا کہ مجھ سے بھی بدتر حالات میں لوگ ہیں، مجھ سے بھی زیادہ پریشان لوگ ہیں، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں شکوے شکایت کر رہا ہوں۔ تو ہمارے اندر پریشانی یہ ہے کہ ہم اپنوں سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیشہ اپنوں سے نیچے والوں کو دیکھیں تو آپ ہر دم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، یعنی یہ آنکھوں کا اگر آپ شکر ادا کرنا چاہیں تو کیا آپ کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں جن سے آپ اپنا کام کرتے ہیں، یہ پیر دیے ہیں جن سے آپ چلتے ہیں، یہ زبان دی ہے جس سے آپ بولتے ہیں، تو کیا آپ ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ تو پھر کس چیز کی آپ ناشکری کرتے ہیں؟ تو تکلیفوں میں صبر جب آئے گا جب آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے، اور جب آپ یہ سوچیں گے کہ میں اس دنیا میں مسافر ہوں، چند دن مجھے یہاں رہنا ہے، کچھ نہیں پتہ انسان کی موت کا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج زندہ ہیں، کل ان کا کچھ نہیں پتہ کل وہ زندہ ہو یا ان کا مردوں میں شمار ہو، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز میں صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔
تو کبھی بھی پریشانیوں سے گھبرائیں نہ، اپنی پریشانیوں سے سبق حاصل کریں، اور یہ پریشانی گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کو جو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ تو بتائیے جس اللہ نے ہم پہ اتنی مہربانی کری ہے کہ ہمارے گناہوں کو وہ معاف کر رہا ہے ہماری بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارے گناہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اگر وہ پکڑ کرنے پہ آ جائے تو ہمیں زندہ ہی نہ چھوڑے۔ تو جس رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جو ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، پوشیدہ سے پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، جو ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں محبت کرتا ہے، وہ ہمیں جس حال میں رکھے ہمیں منظور ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا وہ ہمارے ساتھ برا کر سکتا ہے؟ یہ تو ہماری کم عقلی ہے نا کہ ہم اس کے فیصلے کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی جسے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم اپنے حق میں بری سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہیں، لیکن تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو کتنا ہی مشکل وقت آپ پہ آ جائے، اس حال میں آپ صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اب اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ اس مشکل سے وہ آسانی نکال دے گا۔ انسان مارا جائے یہ کیسا ناشکرا ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔